بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ CSS PMS اسپائرنٹس. ویلکم ٹو آور فلاسفی سیریز. جارج برکلے. آج ہمارا یہ لیکچر ان کے متعلق ہے جو کہ دوسرے ایمپیریسسٹ فلاسفر ہیں اکارڈنگ ٹو سلیبس. ان کی ایپسٹیمولوجی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو چلتے ہیں جی، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں کہ 1685 سے 1753 AD تک ان کا لائف سپین ہے. یہ ایک اینگلو آئرش فلاسفر تھے اور یہ ایک ایمپیریسسٹ تھے، اور انہوں نے سبجیکٹیو آئیڈیلزم کا کنسیپٹ دیا. اممیٹیریلزم کی جو تھاٹ ہے یہ بھی ان سے ہی منسوب کی جاتی ہے، اور ان کے انگینسٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو آئیڈیلزم ہیگل اور کانٹ کی تھاٹ ہمیں ملتی ہے، جو انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے. اس کے علاوہ 1734 میں ان کو بشپ کا درجہ دیا گیا چرچ آف آئرلینڈ میں. یہ جی ان کے کچھ امپورٹنٹ ورکس ہیں، جس میں ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے وہ ٹریٹائز کنسرننگ دا پرنسپل آف ہیومن نالج ہے، جو کہ 1710 میں پبلش ہوا، اور جس میں انہوں نے اپنی ایپسٹیمولوجی اور ایمپیریسزم کو بیان کیا. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکلے کی ایپسٹیمولوجی کیا کہتی ہے. برکلے اپنی فلسفی میں اممیٹیریلزم کا کنسیپٹ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ میٹیریل کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیر آر نو مائنڈ انڈیپینڈنٹ تھنگس. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مائنڈ سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مائنڈ سے آزاد ہو. تمام کی تمام چیزیں مائنڈ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کی ریزن کی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ پرسیو کرتے ہیں تو وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر آپ پرسیو نہ کریں تو وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو میٹیریلسٹ تھنکنگ ہے یہ آپ کو اسکیپٹیسزم اور ایتھیزم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. جو مادیت پرستی ہے اس میں چونکہ حواس پر ہی صرف یقین کیا جاتا ہے، اور انر انفارمیشن یا انر نالج اور روحانی اور باطنی اور مائنڈ سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں یا جو نالج ہے اس پر بلیو نہیں کیا جاتا. تو اس لیے وہ مس لیڈ کرتی ہیں سینسز، آپ کی سینسز آپ کو مس گائیڈ کرتی ہیں، ٹرو انفارمیشن مہیا نہیں کرتی، اور آپ شکوک و شبہات کا نشانہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹیریل جو تھاٹ ہے اس میں خدا پر تو یقین نہیں کیا جاتا. جو مادیت پرستی کرتے ہیں وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہر چیز کو صرف مادہ ہی تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی یا روحانی یا انیٹ چیز موجود نہیں ہے. آپ کے آئیڈیاز، آپ کی غیبی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کو ایتھیزم کی طرف جو ہے لے کر جاتی ہے چیز. پھر ان کا فیمس جو فریز ہے ان کی تمام فلسفی کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایسٹ پرسیپی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ. کسی چیز کا ہونا، ایگزسٹ کرنا، وہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس کو پرسیو کیا جا رہا ہے. اگر کسی چیز کو پرسیو نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس لیے میٹیریلزم کوئی چیز نہیں ہے. کیوں کہ تمام چیزیں آئیڈیاز ہیں. ہر چیز ہمارے آئیڈیاز میں پائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو برکلے. اور پھر وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہم کون سی چیزیں پرسیو کرتے ہیں. پہلے نمبر پر تو ہم آرڈنری آبجیکٹس کو پرسیو کرتے ہیں. جتنی بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہاؤس، ماؤنٹینز، جتنی بھی چیزیں ہم آبجیکٹس دیکھ رہے ہیں یہ آرڈنری ہیں. اور پھر چونکہ یہ تمام جو ہیں یہ آئیڈیاز کی شکل میں ہمارے اندر ہیں، لہٰذا در حقیقت جتنی بھی آرڈنری تھنگز ہیں، آرڈنری آبجیکٹس ہیں، در حقیقت یہ آئیڈیاز ہیں. اس لیے آئیڈیاز جو ہیں وہ ریئل ہیں، اور جو آرڈنری آبجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں، جو پرسیو کر رہے ہیں، وہ در حقیقت ہیلوسینیشن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا، یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ جارج برکلے اٹیک کرتے ہیں کارٹیزین اور لاک کے ڈیولزم کے اوپر. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ
مائنڈ اور باڈی، جو آپ کے کمپلیکس آئیڈیاز ہیں، جو آپ کے سمپل آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی سیکنڈری اور پرائمری کوالٹیز ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ تصور کرتے ہی نہیں جارج برکلے. وہ کہتا ہے کہ جب فزیکل آبجیکٹس ہے ہی نہیں، سب کچھ پرسیپشن ہے. ہاں یہ یاد رکھیں، کنفیوز نہیں ہونا، کنسیپشن نہیں کہا، پرسیپشن کہا ہے. پرسیپشن جو ہوتی ہے یہ انڈکشن میں ہوتی ہے، اور ایمپیریسسٹ جو ہیں یہ انڈکٹیو میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ یہ ڈیولزم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو پرسیو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے فزیکل آبجیکٹس کا انکار کرتے ہیں. آپ کو جو ہم نے بتایا تھا کہ پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز کی کرٹیسزم ہوئی کہ یہ دونوں در حقیقت ایک ہی ہیں. جان لاک نے مسٹیک کی ہے ان کو علیحدہ بیان کر کے. تو جارج برکلے بھی انہی میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرائمری کوالٹیز ہیں اور سیکنڈری کوالٹیز ہیں در حقیقت ایک ہی ہیں، اور یہ آئیڈیاز کی شکل میں ہم پرسیو کرتے ہیں. لیکن جان لاک نے کیا کہا تھا؟ جان لاک نے کہا تھا کہ کوئی بھی آبجیکٹ ہے وہ ہم اس کی کیوں ریکگنیشن کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آبجیکٹ فلاں ہے، یہ آبجیکٹ فلاں ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوتی ہے چیزوں کی. اب ہم کہیں کہ ایک چیز ہے، میں آپ کو کہوں کہ وہ گول ہے، آپ کے مائنڈ میں سیب بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں بال بھی آ سکتی ہے. تو کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اس کی پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز سے، اکارڈنگ ٹو جان لاک. لیکن جو برکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز ایک ہی ہیں، اور ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں آئیڈیاز کی شکل میں، یہ ہمارے اندر موجود ہیں. اور پھر دوسرا آرگومنٹ یہاں جارج برکلے دیتے ہیں، پرنسپل آف سمپلسٹی. وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو دنیا ہے یہ کسی کام کے لیے بنائی گئی ہے، خدا نے کوئی کام اکمپلش کرنا ہے. یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے یہ ایز اے انسٹرومنٹ کے یوز ہو رہی ہے. جارج برکلے یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو فائنائٹ ہے، اور جو گاڈ ہے وہ انفینٹ ہے، اور ایک الٹیمیٹ انفینٹ پاور کو فائنائٹ کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کیسے اس کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر سکتا ہے. اور اسی لیے اگر ہم ریزن کو، آئیڈیاز کو نکال دیں، پرسیپشن کو نکال دیں، تو ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، یہ چیزیں یوز لیس ہو جاتی ہیں. تمام کی تمام دنیا یوز لیس ہے اگر ہم یہاں سے ریزن کو، پرسیپشن کو نکال دیں. تھرڈ پوائنٹ آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ پرسیپشن از کنسرن آف آئیڈیا. وہ کہتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ فزیکل جو آبجیکٹ ہے، تھنگ ہے، وہ کیسے سورس آف پرسیپشن ہو سکتے ہیں. بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں جیسے اسپیڈ ہے، ٹائم ہے، وہ ہمارے مائنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آئیڈیاز ہیں، اور ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے پرسیو کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سورس نہیں ہے. اسی لیے یہ فزیکل ورلڈ کو جسٹ کولوزل فیبریکیشن کہتے ہیں. اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں فرسٹ پوائنٹ دیکھیں جی، انہوں نے گاڈ اینڈ ایول جینیس کا کنسیپٹ دیا. یہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ ہے وہ کنٹینیوسلی ہماری اسپرٹ میں، ہمارے مائنڈ میں فیڈ کر رہا ہے سینسری انفارمیشن کنسسٹنٹ وے کے ساتھ. اور یہ جو دنیا ہے یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ نہیں ہے، بلکہ ایک ایول جینیس ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں ان سینسز کے ذریعے رونگ انفارمیشن ہمارے اندر انڈکٹ کرتا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ گاڈ از اونلی رسپانسبل. جارج برکلے کہتا ہے کہ ہی پرسیوز ایون وین وی سیمز دیٹ نو ون از پرسیونگ. ایگزامپل وہ بیان یہ کرتا ہے کہ آپ سپوز کریں ایک روم ہے، اس میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. وہ کمرے اور کمرے کی تمام چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں،
اور جو وہ رائے دے رہے ہیں وہ ان چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اچانک ان میں فائٹ ہو جاتی ہے، اور فائٹ ہوتے ہی ایک دوست کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور خدا ان تمام چیزوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ اگر وہ دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ہر چیز وہاں کی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگر ایک کینڈل جل رہی ہے کمرے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جل رہی ہے، پرسیو کر رہے ہیں، آپ کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ دیر بعد آتے ہیں تو وہ ساری کی ساری جل چکی ہوتی ہے۔ کون پرسیو کر رہا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ فزیکل جو آبجیکٹ ہیں یہ پرسیو ہوں گے تو ان کی ایگزسٹنس ہوگی اکارڈنگ ٹو جارج برکلے، تو پھر آدمی تو کمرے سے باہر چلا گیا تو وہ کیسے جل گئی ساری کی ساری کینڈل؟ اس لیے کہ اسے کوئی تھی چیز جو پرسیو کر رہی تھی کنسسٹنٹلی، اور وہ چیز خدا ہے، وہ الٹیمیٹ گاڈ ہے جو کہ تمام قسم کی پرسیپشن اپنے اندر رکھتا ہے اور ہر وقت پرسیو کر رہا ہے ساری کی ساری چیزیں۔ وہ ایک ماسٹر ڈیٹا بیس ہے۔ گاڈ اسٹورز آل سینسیبل پرسیپشن ان ہز مائنڈ۔ تمام کی تمام پرسیپشن، ایون جو ہم پرسیو کر رہے ہیں، جو تمام لوگ پرسیو کر رہے ہیں، ایون جانور، چرند پرند، تمام چیزیں، وہ ساری کی ساری پرسیپشن بھی ملا کر ان سب پرسیپشنز کو بھی پرسیو کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پین سفر کرتے ہیں، جو ہم خوشی، غمی، یہ تمام چیزیں، وہ کہتے ہیں اس کا جو اوریجنیٹر ہے وہ بھی خدا ہے۔ اگر خدا پرسیو نہ کرے تو ہمیں درد محسوس نہ ہو۔ Indeed there is external source of perception۔ ہم جو پین سفر کرتے ہیں وہ بھی چونکہ خدا پرسیو کر رہا ہوتا ہے اس لیے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ No physical body, just perception. God controls all perception, alone responsible۔ ہر چیز کا پھر ذمہ دار جو ہے وہ خدا ہے۔ اینٹی ایبسٹریکشنسٹ کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، ایک ان کا اپیرنٹ پارٹ ہے، ایک ان کی ریالٹی ہے۔ ہمارے بیہیویئرز میں بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپیئر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان سائڈ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تمام چیزوں میں ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اپیرنس کچھ ہے، ریالٹی کچھ ہے۔ تو جارج برکلے کہتے ہیں کہ ایک بلو اوشن ہے، ہمیں بلو نظر آ رہا ہے، ہماری سینسز بلو اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں بلو نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ جو ہماری سینسز نے دیکھا وہ رونگ تھا، اور جو سائنٹسٹ نے بتایا وہ ٹھیک تھا۔ سائنٹسٹ نے کیسے بتایا؟ آئیڈیاز کے ذریعے۔ لہٰذا اپیرنس کو چھوڑیں، اپیرنس کا انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ فزیکل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہوا، ثابت ہوا۔ لہٰذا آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹرو ہیں اور وہ سچے ہیں، لہٰذا یہ بھی ان کے اممیٹیریلزم کے کنسیپٹ کو یہ بات سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جارج برکلے ایمپیریسسٹ ہوتے ہوئے کس طرح سینسز کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں، میٹیریل تھنگس کا، وہ ہیلوسینیشنز کہہ رہے ہیں ہر چیز کو، اور پرسیپشن کی طرف جاتے ہیں۔ در حقیقت اس بات میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے ایمپیریسزم کا وہ یہ ہے کہ ہم نالج کہاں سے گین کرتے ہیں؟ سینسز کے ذریعے، اور انیٹ آئیڈیاز یہاں پہ کوئی رول اپنا ادا نہیں کرتے۔ سینسز جو ہیں یہاں سے ہم نالج گین کرتے ہیں۔ ایک بات کلیئر۔ دوسری بات، ایشو جہاں پہ آتا ہے وہ ہے سورس کا۔ سورس آف دوز سینس پرسیپشن، وہ جو سینسز ہیں، وہ جو چیزیں پرسیو کر رہی ہیں، ان کو وہ پرسیپشن کہاں سے دی جا رہی ہے، کہاں سے سورس ہمیں مل رہا ہے؟ جان لاک کہتے ہیں کہ وہ سورس پرائمری کوالٹیز ہیں، وہ میٹیریل آبجیکٹس ہیں، لیکن جارج برکلے کیا کہتے ہیں؟
وہ میٹیریل آبجیکٹس نہیں ہیں، در حقیقت وہ الٹیمیٹ پاور ہے، وہ خدا ہے جو کہ سورس کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس وجہ سے تمام چیزیں پرسیو کی جا رہی ہیں اور تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ان پہ سب سے بڑی تنقید اسی بات پر کی جاتی ہے، انہی کے فارمولے کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ، اگر کوئی چیز پرسیو نہیں کی جا رہی تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم تو خدا کو بھی پرسیو نہیں کر رہے، ہم تو سول کو بھی پرسیو نہیں کر رہے، اگر ان دونوں کو بھی ہم پرسیو نہیں کر رہے تو ہم ان کو بھی کیوں نہیں ریجیکٹ کر رہے، ان کو بھی کیوں نگلیکٹ نہیں کر رہے؟ لہٰذا ان کا یہ فارمولا انہی کی اپنی تھاٹ کے اوپر کرٹیسزم کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ یہ جارج برکلے کے کچھ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کوٹس ہیں، میں نے آپ کے لیے ایڈ کی ہیں، آپ ان کو کویسچن میں ضرور کوٹ کریں تاکہ اچھے مارکس لے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگتا ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، کمنٹ بھی کریں۔ تو ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔